اصولی بات ذہن میں رکھیے گا کہ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ قرن کہتے ہیں عربی زبان میں سینگ کو، قرنین دو سینگ والے۔ اب کیا مطلب ان کے کیا سینگ تھے؟ پھر انہوں نے اشاروں کے ذریعے مختلف کوششوں سے سمجھایا ذوالقرنین کو کچھ پیسے لے لیجئے، اور یہاں پڑوس میں ایک قبیلہ آباد ہے یاجوج ماجوج، یہ آتے ہیں ہمارے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، ہمارا مال لوٹ لیتے ہیں، ہمیں خوب نقصان پہنچاتے ہیں۔ بڑا اہم سوال، لوگ اس کے بارے میں سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، اور جناب یہ یاجوج ماجوج ابھی ہے کہاں؟ دنیا تو ڈسکور کر لی، گوگل میپس کہاں کہاں نہیں پہنچ گئے، زمین کے اندر کے نقشے جناب آ جاتے ہیں، اب تو بڑی ٹیکنالوجی دنیا نے بنا دی، کہاں ہے؟ تو جواب اس کا قرآن مجید میں ہے۔ اور یہ اصولی بات ذہن میں رکھیے گا کہ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، قرآن مجید میں، اور دو صورتوں میں ذکر ہے، ایک سورۃ الکہف میں تفصیل سے واقع آتا ہے ان کا آخری رکوع، جمعے کے دن آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، اور دوسرا ایک آیت ہے وہ ہے سورۃ الانبیاء کے اندر قیامت کا ذکر جب آتا ہے اس سے پہلے کے حالات کا، کہ جس وقت یاجوج ماجوج زمین میں چھوڑ دیے جائیں گے اور ہر پہاڑ سے اتر رہے ہوں گے، مطلب اتنی کثرت کے ساتھ وہ دنیا میں آ رہے ہوں گے، یا ظہور ان کا ہو رہا ہوگا کہ جیسے کہ پہاڑ سے کوئی چیز بہہ رہی ہوتی ہے، اس طرح سے من کل حدب ینسلون، ہر پہاڑی سے اس طرح سے سسک سسک کے اتر رہے ہوں گے۔ تو یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، اور سورہ کہف کا آخری رکوع آپ پڑھیں تو تقریباً وہ پورا کا پورا اسی بارے میں ہے، سیکنڈ لاسٹ۔ اچھا جی، ذوالقرنین کا ذکر آپ نے سنا ہو قرآن مجید میں آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا بہت گہرا تعلق ہے ذوالقرنین سے۔ یہ قوم ظاہر تو بعد میں ہوگی لیکن یہ دنیا میں ہم سے بہت پہلے آ چکی ہے، یعنی ان کی اصل، ان کی بنیاد بہت پرانی ہے، لیکن ان کا ظہور اور ان کا فساد اور ان کا انتشار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تحت آخر وقت میں ہونا ہے۔ ذوالقرنین ان کی شخصیت کے بارے میں مختلف آراء ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ نبی تھے، کچھ کہتے ہیں ولی تھے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جمہور علماء کی اور اوتھینٹک بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ وہ ایک نیک اور صالح بادشاہ تھے اور نبی نہیں تھے۔ اور ذوالقرنین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرن کہتے ہیں عربی زبان میں سینگ کو، قرنین دو سینگ والے۔ اب کیا مطلب ان کے کیا سینگ تھے؟ اس کا جواب یہ نہیں ہے، بلکہ وہ دو باتیں ہیں، یا تو یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین نے بادشاہت اتنی دی تھی اور اتنی وسعت دے رکھی تھی کہ اگر آپ کہہ لیں کہ دنیا جو ہے وہ دو سینگوں کے درمیان ہے، تو گویا ان کی پوری دنیا کی طرف سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ ایک مطلب یہ ہے، تو یہ ایک مانوی مطلب ہو گیا۔ اور ایک مطلب علماء نے یہ کیا کہ وہ ایک تاج پہنا کرتے تھے اپنے سر پر، جس کے ایک طرح سے دو سینگ بنے ہوتے تھے اس کے اوپر، تو اس سے ان کی شہرت تھی، اس وجہ سے ان کا لقب جو ہے وہ ذوالقرنین بن گیا۔ اچھا، یہ تھے کہ زمانے میں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ جب یہ بات آپ سنیں گے تو اس بات کی واضح طور پہ نفی ہو گئی کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ذوالقرنین جو ہیں یہ الیگزینڈر دا گریٹ، آپ نے پڑھا ہوگا ہسٹری کے اندر، الیگزینڈر دا گریٹ، انہوں نے ہند اور ترک اور یہ سب فتح کیے تھے اور بڑی ان کی سلطنت تھی، یہ شاید وہی نہیں۔ ذوالقرنین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان والے تھے، اور یہ الیگزینڈر دا گریٹ جو ہے یہ تو کافر تھا، تو اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اس لیے بجائے سے کہ ہم اور آپ کوئی بھی تشریح کر دیں اس کو ایک ریلیونٹ بنانے کے لیے، یہ آج کل کچھ لوگوں میں شوق ہوتا ہے کہ یار بات کو ریلیونٹ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز سے جوڑ دو، یہ وہی تھا، یہ وہ ہوگا، یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ آ چکے ہیں اور ختم ہو چکے ہیں، اور جو منگولوں نے دنیا کے اندر جو تعریف اتنا اٹھا وغیرہ وغیرہ، قتل و غارت پھیلی، یہ وہی تھے جناب۔ آگے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا قرآن و حدیث میں جو ذکر آتا ہے ان کا، کہ یہ وہ باتیں بالکل نہیں ہیں، ان کی کچھ اوصاف بھی نہیں ہیں جو قرآن و حدیث میں ذکر ہیں۔ تو بہرحال ذوالقرنین بڑے نیک عادل بادشاہ تھے، ان کا دنیا بھر میں یہ پھیلتے اور جاتے اور جگہوں کا دورہ کرتے، یہاں تک کہ ایک قوم کے پاس پہنچے، میں بہت شارٹلی بتا رہا ہوں، تو وہاں سے انہوں نے جب گفتگو کرنا چاہی تو معلوم ہوا کہ وہ بالکل آئسولیٹڈ قسم کے لوگ ہیں اور الگ سی زبان بولتے ہیں، ان کی بات سمجھ بھی نہیں آ رہی ان کو۔ پھر انہوں نے اشاروں کے ذریعے مختلف کوششوں سے سمجھایا ذوالقرنین کو کہ آپ بڑے نیک بادشاہ ہیں، بڑی طاقت ہے آپ کی، کچھ پیسے لے لیجئے، اور یہاں پڑوس میں ایک قبیلہ آباد ہے یاجوج ماجوج، یہ آتے ہیں ہمارے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، ہمارا مال لوٹ لیتے ہیں، ہمیں خوب نقصان پہنچاتے ہیں، برائے مہربانی ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں پکی، تاکہ یہ لوگ آگے نہ آ سکیں، اور اس کے آپ ہم سے پیسے لے لیجئے۔ تو ذوالقرنین نے اس موقع پر کہا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، آؤ تم میرے لیے یہ کام کرو کہ اپنی مین پاور دو، افراد شامل ہو جاؤ میرے ساتھ، اور لوہے کی پلیٹس لے کر آؤ، زبر الحدید قرآن میں آتا ہے، آتونی زبر الحدید، لوہے کی پلیٹس جب یہ تیار کری، یہ رکھی گئی ایک طریقے میں، دیوار بنانی تھی۔ اب اس کے بعد دو پہاڑوں کے درمیان انہوں نے لوہوں کی پلیٹس کو رکھ دیا، اس کے بعد نیچے سے آگ جلوائی، اور اس کے بعد اوپر سے کراپ تانبا جو ہے
اس کے اندر ڈالا تو لوہے اور تانبے کو جب ملایا اور گرم کیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انتہائی مضبوط طاقتور قسم کی دیوار بن گئی. اللہ نے فرمایا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، نہ ہی وہ اس کو پھیلان سکتے ہیں، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ ہی اس کے اندر کوئی سوراخ کر سکتے ہیں. اتنی ٹیکنالوجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہیں دے رکھی. اور حضرت ذوالقرنین نے جب یہ بات دیکھی، یہ سب کچھ کر چکے کامیابی کے ساتھ، تو کہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا فیصلہ آئے گا یہ دیوار یا یہ بند ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. یعنی ایک وقت آئے گا جب یہ چیز ٹوٹ جائے گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح سے قائم نہیں رہے گی. اور یہ کب ہوگا؟ جب میرے رب کا فیصلہ آئے گا. تو یہ بہرحال سورہ کہف کے اندر مضمون ہے، اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں. اچھا، یہ ایک تصویر سمجھانے کے لیے تھوڑا سا، یہ مت سمجھیے گا بھائی کہ یہ اصل تصویر ہے، سمجھانے کے لیے آپ کو کہ کس طرح سے ایک دو پہاڑوں کے درمیان انہوں نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے بنا دی تھی، تصور کرنے کے لیے. اور بھی کچھ اسکالرز نے کچھ ایسی وادیوں کی تصویر دکھائی ہے کہ جہاں واقعی دو پہاڑ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ایک جگہ پہ آ کے بہت بالکل چھوٹے سے ہو جاتے ہیں، نیرو سا وہ سوراخ بن جاتا ہے. تو اگر واقعی وہ بند کر دیا جائے تو ایک ٹرائنگل سا بن جاتا ہے وہاں پر، تو پھر وہ اس کو کراس نہیں کر سکتے جہاں تک کہ اس کو سوراخ کریں یا پھر پھیلان کر آئیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ صلاحیت چھینی ہوئی ہے.